ان کو تو قیامت والے دن میں نے اللہ کے حضور گھسیٹنا ہے نا. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں چھوڑنا جو ان کی باتیں سن کے ان کے جملے میرے اوپر تھوپتے ہیں. اور یہ بلال اور شاہد کو بھی میں نے نہیں چھوڑنا کہ جو اس قسم کے جاہل لوگوں کے کوسچنز انٹرٹین کرتے ہیں. تو سلام ہے امریکہ اور یورپ کو کہ وہاں پہ جب مسلمانوں نے اتنے بڑے بڑے نان مسلم کے ساتھ پروٹیسٹ کیے ہیں تو انہیں پروٹیسٹ کرنے کی آج بھی اجازت ہے. ان کو تو قیامت والے دن میں نے اللہ کے حضور گھسیٹنا ہے نا. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں چھوڑنا جو ان کی باتیں سن کے ان کے جملے میرے اوپر تھوپتے ہیں. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے معاف نہیں کرنا. میں نے تم لوگوں کے گریبان پکڑنے ہیں. میری ذات کو کہنا ہے مجھے گالیاں نکالو، بالکل میرے ماں باپ کو بھی نکال رہے ہو، نکالتے رہو. آج تک میں نے کسی سے بھیک نہیں مانگی کہ مجھے گالی نہ دیں، میرے ماں باپ کو گالی نہ دیں، چاہے وہ بلال اور شاہد ہو چاہے کوئی اور بندہ ہو. بالکل میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے کتنا عرصہ میرے ساتھ چلایا ہے. میں نے ایسی کی تیسی پھیر دینی ہے. باقی جو آپ کے لیڈرز ہیں، جو ان کا کردار ہے، جو ان کا ماشاء اللہ تعالی ذاتی کردار ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کرے جن کے پیچھے آپ ہماری دعوت حق کو گالیاں دیتے ہیں. ہم آپ کے لیے یہ دعا کریں گے انشاءاللہ، صبح و شام آپ کے اوپر درود نازلہ پڑھا کریں گے اس حوالے سے. اس کے بعد میرے ایک جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا اور کہا کہ میں اسرائیل کا حمایتی ہوں، اور اسرائیل کے حمایتی تو تم لوگ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. انجینئر صاحب اپنے اسٹوڈنٹس پر غصہ کیوں ہوئے؟ اور انجینئر صاحب نے کافی ساری چیزیں بولی ہیں کہ اگر میرا اسٹوڈنٹ جو ہے کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو میں ضرور بولوں گا. اور کافی ساری چیزیں اس ویڈیو میں اسٹوڈنٹس کے ریلیٹڈ بھی ہے اور بھی کافی چیزیں بتائی گئی ہیں. تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے اور انجینئر صاحب اتنا کیوں ناراض ہیں. تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے معلوم بھی ہو جائے گا کہ جو حق بات ہے وہ بولنے میں کسی کو بھی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ان کا اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی اور بھی ہو. تو اللہ ہم سب کو حق بات بتانے کی اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور حمزہ اوان بھائی کیا پوچھ رہے ہیں امریکہ انسانی حقوق کا چیمپئن کیسا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم ملکوں اور مسلمانوں کے ساتھ وہ بہت زیادتی کر رہا ہے. جی امریکہ تو سب سے بڑا بدماش ہے. یہ کس جاہل نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ یہ امریکہ جو انسانی حقوق کا بہت بڑا چیمپئن ہے؟ یہ جس جاہل نے حسد میں یہ بات میری طرف منسوب کی ہے تو میں اپنے سٹوڈنٹس کو اس حوالے سے وارن کر رہا ہوں، ان کو دھمکی لگا رہا ہوں کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور تم لوگوں کے گریبان ہوں گے. جو یہ موٹیویشنل سپیکر اور فرقوں کے فرنٹ مین، فرقوں کے مفتی جو میرے کلپس کاٹ کے ان کے اوپر خود سے ٹرمز ڈیوائز کر کے اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈال رہے ہیں، ان کو تو قیامت والے دن میں نے اللہ کے حضور گھسیٹنا ہے نا. میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو بھی نہیں چھوڑنا جو ان کی باتیں سن کے ان کے جملے میرے اوپر تھوپتے ہیں. اور یہ بلال اور شاہد کو بھی میں نے نہیں چھوڑنا کہ جو اس قسم کے جاہل لوگوں کے کوسچنز انٹرٹین کرتے ہیں. اس طرح کا کوئی جاہل ہمارا سٹوڈنٹ آئے، اسے کہو کہ بھئی وہ ویڈیو سنا، اس کی آگے اور پیچھے کی بات سنا، پھر آ کے سوال کر. یہ کون سی تم لوگوں نے بدماشی بچائی ہوئی ہے کہ میں اس ظالم ملک کو کہ جس نے ہمارے کتنے ملک ہڑپ کر دیے، عراق کا بیڑا غرق کر دیا، افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، اسرائیل کی بدماشی کے پیچھے جو ملک کھڑا ہوا ہے، میں نے ان کو کہنا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا چیمپئن ہے؟ یہ تو بات ہی نہیں. وہ کوئی اور بات ہو رہی ہوگی کہ یورپ اور امریکہ میں بیسک ہیومن رائٹس دیے ہوئے ہیں، انہوں نے ادھر دیے ہوئے ہیں، بالکل دیے ہوئے ہیں. پاکستان میں جماعت اسلامی نے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کیا، پاکستان کے ریاستی اداروں نے انہیں بھگا دیا. تو سلام ہے امریکہ اور یورپ کو کہ وہاں پہ جب مسلمانوں نے اتنے بڑے بڑے نان مسلم کے ساتھ پروٹیسٹ کیے ہیں تو انہیں پروٹیسٹ کرنے کی آج بھی اجازت ہے. مسلمان تو تھک ہار کے بیٹھ گئے نا پروٹیسٹ کر کے، پاکستان والے مسلمان، لیکن یورپ امریکہ میں آج بھی مسلم اور نان مسلم، میں روزانہ خبریں دیکھ رہا ہوتا ہوں، پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس چیز کی بات کی تھی کہ یہ ان کو سلام ہے کہ اگرچہ انہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہوا ہے کہ اپنے ملکوں میں اجازت دے رہے ہیں. کیا پاکستان میں کوئی مولوی، کوئی مفتی ہمیں اجازت دے گا کہ ہم ہٹلر کے خلاف جلوس نکالیں یہودیوں کے حق میں، جو اس نے اتنے لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا؟ نہیں کبھی اجازت دے گا نا. لیکن دیکھ لیں یورپ اور امریکہ اجازت دے رہا ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف جلوس نکالیں، امریکہ کے خلاف جلوس نکالیں. تو میں نے یہ انسانی حقوق ادھر جو انہوں نے لوگوں کو دیے میں اس کی بات کی تھی، نہ کہ یہ
کہ دنیا میں جو انہوں نے بدماشی پھیلائی ہوئی ہے. لہٰذا ڈر جائیں. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے معاف نہیں کرنا, میں نے تم لوگوں کے گریبان پکڑنے ہیں. اور یہ ہے اکا دکا لوگ ہیں جن کے دماغ یہ موٹیویشنل اسپیکر آ کے خراب کرتے ہیں, 2% کے مفتی آ کے خراب کرتے ہیں اور میرے بارے میں اس طریقے سے جھوٹے بکواسیات کرتے ہیں, اور پھر وہ چڑھ دوڑتے ہیں جی وہ اسٹوڈنٹس پہ. بالکل میں نے تم لوگوں کو نہیں چھوڑنا, ایک لمحے کے لیے نہیں میں نے کرنا, کیونکہ یہ میری ذات کے والے سے نہیں ہے. میں نے بارہا کہا ہے کہ میرے اوپر بات کرنا اس دعوت حق کو نقصان پہنچانا ہے, مجھے ملائن کرنا, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں اپنی دعوت کے خلاف کسی کی سازش کو برداشت نہیں کروں گا. میری ذات کو کہنا ہے مجھے گالیاں نکالو, بالکل میرے ماں باپ کو بھی نکال رہے ہو, نکالتے رہو. آج تک میں نے کسی سے بھیک نہیں مانگی کہ مجھے گالی نہ دیں, میرے ماں باپ کو گالی نہ دیں, لیکن میری دعوت کو, میری باتوں کو مس کوٹ کر کے اس دعوت کو نقصان پہنچائیں گے, نہ میں دنیا میں چھوڑوں گا نہ آخرت میں چھوڑوں گا, چاہے وہ میرا اسٹوڈنٹ ہو, چاہے وہ بلال اور شاہد ہو, چاہے کوئی اور بندہ ہو. بالکل میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے کتنا عرصہ میرے ساتھ چلایا ہے, میں نے ایسی کی تیسی پھیر دینی ہے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی اس کے لیے داؤ پہ لگائی ہے کہ میں نے اس دعوت حق کے لیے آواز بلند کی. لہٰذا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ میرے اسٹوڈنٹ بھی کان کھول کے سن لیں, بالکل میں نے ان کا کوئی لحاظ نہیں کرنا کہ جو لوگ لوگوں کے لقمے لے کے تو میرے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. اور ظالموں, جب سے یہ اسرائیل کا ایشو شروع ہوا ہے, باقی تو سارے جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر پیسے لے کے لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں, اور میں وہ ہوں کہ جس نے پورا نیریٹو دیا ہے کاؤنٹر 12 پوائنٹس کی شکل میں. تمہارے سارے مفتی مل کے, تمہارے جتنے مفتی اعظم مل کے, تمہارے سارے موٹیویشنل اسپیکر مل کے, ان کی تعلیم اور تربیت, ان کا نالج اتنا نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی ویژن دے سکے, کاؤنٹر نیریٹو دے سکے. لاؤ کون ہے جو ہماری اس دعوت کی کمپیٹنسی کا مقابلہ کرے. ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے, جو لاکھوں لوگوں نے نہیں, ملینز آف پیپل نے میری وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. اس کے بعد میرے ایک جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا اور کہا کہ میں اسرائیل کا حمایتی ہوں, اور اسرائیل کے حمایتی تو تم لوگ ہو. یہودی کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم پریکٹسنگ نہ ہو, اور تمہارا مفتی کہتا ہے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. یہودیوں کے ایجنٹ تو تم ہو, تمہارے بڑے ہیں. تھانوی رسول اللہ پارٹی, چشتی رسول اللہ پارٹی, ختم نبوت کے ڈاکو, تم لوگ ہو, باتیں ہمیں کرتے ہو. اور یہ میرے اسٹوڈنٹس بھی کان کھول کے سن رہے ہیں, میں نے ان کی کسی بھی اپنے ساتھ جو تعلق ہے دین کا, اس کا لحاظ نہیں کرنا. قیامت والے دن میں نے ان سے اس کا بدلہ لینا ہے. بالکل میں نے کوئی معاف نہیں کرنا جس نے میری دعوت کو نقصان پہنچایا. میری ذات کو جو پہنچایا ہے وہ میں نے پہلے ہی معاف کیا ہوا ہے. میں نے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو مجلس 50 ریکارڈ کرائی ہے. میری غیبت کرنی ہے کریں, میں نے معاف کی ہوئی ہے. اگر میری غیبت کرنے سے کہیں دعوت کا کام کھلتا ہے تو آپ ضرور کھولیں, لیکن اگر دعوت کے والے سے کوئی میرے اوپر بلیم لگائیں گے تو وہ میری ذات پہ بلیم نہیں ہوگا. کدھر مر گیا مفتی دھروو راٹھی نے جب ویڈیو ریکارڈ کرائی, آج تک نہیں اس کا کوئی جواب دے سکا. آپ یہ ماربری ایمینول نے جو اعتراضات کیے ہیں, میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے نا, چلو یار اس ویڈیو کو رٹا مار کے ریپروڈیوس کر دو. آگے جھوٹ بولتے ہو, لوگوں سے چندے وصول کرتے ہو کہ جی ہم غیر مسلموں کے خلاف کام کر رہے ہیں, انجینئر صاحب ہماری ٹانگیں کھینچ رہے ہو. یار تم لوگوں کی کیا اوقات ہے, میں نے تمہاری ٹانگیں کھینچنی ہے؟ میں تو تمہارے زندہ اور بڑے ہوئے بزرگوں کو جن کا نام تم بغیر وضو کے بھی نہ لو, میں ان کو کچھ نہیں سمجھتا. تم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ تم لوگ تو میری تصویریں لگا کے فیم حاصل کرتے ہو, میں نے تمہیں کیا سمجھتا ہوں. تو یہ جھوٹے الزامات لگانا بند کریں, اور یہ میں نہ اپنے اسٹوڈنٹس کو چھوڑوں گا نہ ان کو چھوڑوں گا. بالکل کلیئر کٹ کے سن لیں. چلیں ایک بات رہ گئی ہے, وہ مجھے پھر کل پتہ نہیں یاد نہ رہے. آپ نے ایک لائیو سٹریم میں ایک بھائی نے آ کے وہ پولیٹیکل کوشچن کیا تھا, وہ ٹھیک ہے, پولیٹکس کے کوشچن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جن پولیٹیکل لیڈر سے یہ محبت کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ قیامت والے دن ہونی ہے, وہی کچھ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو جن کو انہوں نے مذہبی پیشوا بنایا ہوا ہے, نام لیے بغیر جس پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. ان کے پیچھے آ کے آپ ہماری دعوت حق کے بارے میں بکواسیات کہتے ہو تو دنیا بھی برباد کر رہے ہو, آخرت بھی برباد کر رہے ہو. میں ایسے لوگوں کو معاف نہیں کروں گا کہ جو ہماری دعوت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت میں, بجائے یہ کہ ان کی غلطیوں کو غلطی مانے. نہ مانو, ٹھیک ہے, جو ان کے ساتھ ہونا ہے, جو ہم نے پہلے بتایا تھا یہ ہوگا وہی وہ ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ میں نے کروایا ہے, نہ میں آرمی چیف ہوں اور نہ میں پرائم منسٹر ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ کچھ ہوگا ان کے ساتھ. تو یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, تو مہربانی کر کے یہاں ہماری لائف سٹریم میں آ کے اپنے پولیٹیکل لیڈرز کا کوئی رونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دین کے حوالے سے ڈسکشن کیا کریں. باقی جو آپ کے لیڈرز ہیں, جو ان کا کردار ہے, جو ان کا ماشاء اللہ تعالی ذاتی کردار ہے, وہ بھی سب کو پتہ ہے, تمام کا, ٹھیک ہے, نام لیے بغیر. آپ کو بھی پتہ ہے, تو نہیں ماننا تو نہ مانے. اللہ کا شکر ہے یہاں وہ شخص بیٹھا ہے
جس کے کردار کے اندر اس طرح کی کوئی جھول نہیں ہے الحمدللہ، نہ اخلاقیات میں، نہ مالی کرپشن کے اندر، نہ جھوٹ بولنے کے اندر، نہ یو ٹرن لینے کے اندر، نہ اور معاملات کے اندر، اللہ کے فضل سے۔ تو اس لیے ان کے پیچھے آ کے یہاں گند نہ ڈالا کریں ہماری اسٹریم میں آ کے۔ ہاں جو کوئی میں نے بات کی ہے اس کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن، کوئی کہیں پہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ ہماری جیلم اکیڈمی تشریف لیں، انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ ایک چونکہ آپ نے سوال وہ لائیو اسٹریم میں نے ایک چیز کو ٹاپک بنایا تھا، یہ بھاول نگر والے واقعے کو، جس میں پولیس اور فوج کا جو کنفلکٹ ہوا، اس میں نے حق بات کی، اور نون لیگ والوں نے اپنے حصے کا لے لیا جو انہیں اچھا لگا، پی ٹی کو جو اپنے حصے کا اچھا لگا وہ انہوں نے لے لیا، اور جو ایک دوسرے کے خلاف تھا وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جو اپنے خلاف تھا، اس میں بجائے ایک دوسرے کو کچھ کہنے کے مجھے گالیاں نکالنی شروع کر۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کرے جن کے پیچھے آپ ہماری دعوت حق کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے یہ دعا کریں گے انشاءاللہ، صبح و شام آپ کے اوپر قنوت نازلہ پڑا کریں گے اس حوالے سے، اگر آپ لوگوں نے اپنی روش کو نہ چھوڑا اور ان سیاسی دنیا داروں کو، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو آپ نے اپنا مذہبی پیشوا مانا تو ہماری بددعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ بالکل ایک لمحے کے لیے بھی ہماری بددعائیں نہیں ہٹیں گی، کیونکہ یہ لوگ آپ کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، ان جھوٹے لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں جھوٹا آ کے۔ تو اس میں ایک بھائی نے آپ سے آ کے کوشچن پوچھا تھا کہ جی وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب جن کے خلاف اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے جو بڑا آج کل چیمپئن بنا ہوا ہے عدل و انصاف کا، جس بدماشی کے ساتھ اس وقت کا جو بدماش ایک آئی ایس آئی کا چیف تھا، اس کے ذریعے جو زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے، جو ججوں کے ساتھ کیا گیا شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ، تو میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ آج 6 ججوں کی محبت جاگی ہوئی ہے ان میں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس زمانے میں شوکت صدیقی صاحب کی کال بھی نہیں سنتے تھے۔ تو ایک بھائی نے آ کے آپ سے لائیو اسٹریم میں سوال پوچھا تھا کہ یہ جن 6 ججوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں سے تو ایک جج تھا اس وقت، باقی 5 تو بعد میں آئے ہیں۔ تو بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ جو ایک تھا نا وہ بھی، اور ایک جو اب سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے جو اس وقت یہاں چیف جسٹس بنا تھا، حالانکہ وہ 3.5 سال جونیئر تھا شوکت صدیقی صاحب سے، وہ بینیفیشری ہوا اس سسٹم کا۔ شوکت صدیقی صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا ہائی کورٹ کا، اور اس کے بعد جو آج کل چیف جسٹس ہے یہ بھی بینیفیشری ہوا ہے اس سسٹم کا۔ تو یہ سارے لوگ بھی موجود تھے اور لوگ بھی تھے، البتہ یہ 6 ججوں میں سے جو 4 کی بات ہوئی، تو میں نے آج باقاعدہ شوکت صدیقی صاحب کو فون پہ پوچھا کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی ایک ٹی وی پروگرام کے اندر جاوید چودھری صاحب کے، تو مجھے آپ کلیریفائی کریں کہ ان میں سے تو ایک جج تھا جو اس زمانے میں جج تھا، باقی تو 5 جج بھی نہیں تھے، تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ ان میں 4 بندے وہ ہیں کہ جو میری بیٹی کی شادی میں بھی نہیں آئے، جو میرے فون بھی نہیں سنتے تھے، مجھ سے سوشل بائیکاٹ کر لیا تھا، یہ تو جج بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان میں سے 4 بندے ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس وقت چاروں ہی جج تھے، لیکن یہ ہماری اس کورٹ کا حصہ ضرور تھے، وکیل ہونے کی شکل میں، بار کونسل ہونے کی شکل میں۔ باقی انہوں نے کہا وہ 4 بندے ان 6 ججوں میں شامل ہیں، اگرچہ ان میں سے جج ایک ہی تھا اس وقت، لیکن باقی 3 اگرچہ جج نہیں تھے لیکن ہائی کورٹ کا وہ حصہ تھے اپنی اس جوڈیشری میں، وکالت کی فارم میں، کسی اور فارم میں۔ لہٰذا وہ شوکت صدیقی صاحب نے مجھے آج فون کال پہ کلیئر کر دیا ہے کہ میں نے انہی 4 بندوں کی بات کی ہے جو اس وقت 6 جج جو خط لکھ رہے ہیں، ان میں ایک جج اس وقت تھا، باقی 3 جج نہیں بنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس وقت کی جو بدماش اسٹیبلشمنٹ کے ڈر کی وجہ سے شوکت صدیقی صاحب سے قطع تعلقی کر لی تھی، حالانکہ ان کے ان سے اچھے تعلقات تھے اور وہ ان سے مراسم توڑ بیٹھے تھے۔ لہذا وہ بات کی کلیریفیکیشن جو کہ ایک بندے نے مانگی تھی، جی یہی 4 تھے بندے، انہی 6 میں 4 تھے۔ ایک تو وہ ہے جس کا آپ نے نام لے لیا، چونکہ وہ تو اس وقت بھی جج تھا، اب بھی جج ہے، اور 3 اور ہیں جو اس وقت جج نہیں تھے لیکن انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا شوکت صدیقی صاحب کا، اور وہ کہہ رہے تھے میں انہی 3 بندوں کا ذکر کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ جو 3-4 ہیں وہ تھے جو اس وقت جج تھے۔ تو یہ ایک سوال چونکہ آیا تو میں نے کلیریفائی کر دیا، باقی انشاءاللہ تعالی کل ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، مان اللہ۔